حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، رسول اللہ کے صحابیوں نے میرے آقا سے کیسی محبت کی تھی، سبحان اللہ۔ ان کا تو ماننا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ دیکھو ایک صحابیہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنو عورتوں تم بھی غور سے سنو، تمہارے اندر بڑی ایمان کی کمزوری ہے، ذرا سا کسی کا انتقال ہو جائے، اگر کوئی بیٹا بچپن میں فوت ہو جائے یا باپ کا انتقال ہو جائے، بڑا بھائی کا انتقال ہو جائے، بڑے بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو تمہاری زبانوں سے ایسے کلمات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا تھا معاذ اللہ، اللہ کو میرا باپ ملا تھا معاذ اللہ، حالانکہ تم جھوٹے دعوے کر رہی ہو، حقیقت میں تم اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتی، حقیقت میں تم اپنے باپ سے محبت نہیں کرتی، حقیقت میں تم اپنی ماں سے محبت نہیں کرتی۔ اگر تم اللہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتی، اپنے بیٹے سے محبت کرتی، تو جو دنیا سے فوت ہو جائے تو اس کے لیے پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی بارگاہ میں تم استانا مت دو، اے پروردگار عالم تو نے تجھے میرا ہی بیٹا ملا تھا معاذ اللہ۔ ارے میں کہتا ہوں تیرے بیٹے کی کیا حقیقت ہے، تیری ایک ایک سانس کا مالک اللہ ہے، تیرے ایک ایک بال کا مالک اللہ ہے، تیرے ایک ایک عضو کا مالک و خالق اللہ ہے۔ سن یہ تیری حقیقت ہے جو تو آج اللہ کی بارگاہ میں تانے دیتی ہے، لیکن چل کربلا کے میدان میں آقا کریم کے خاندان کو دے، 6 ماہ کا بیٹا لے کر میرا آقا حسین گود میں گیا تھا، تیروں تلواروں کی بارش نے، تیروں کی بارش نے اس کو چھلنی کر دیا تھا، 6 ماہ کا علی اصغر گود میں ہے، والا حسین کہتے ہیں اے اللہ اگر تو اس پر راضی ہے تیرا حسین بھی اس پر راضی ہے۔ تو ذرا سی محبت کا تقاضا ہمارے اندر کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں فوراً ہم لوگ تانا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، دیا ہوا تو اسی کا ہے سب کچھ، جب وہ چاہے لے لے، تمہاری سانس لے لے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے نازیبا کلمات نہیں کہنا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں، ہماری اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ مصطفیٰ کے دیوانوں کو دیکھو، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے صحابیہ نے کس طرح محبت کی ہے۔ جنگ احد ہے، اللہ اکبر کبیرہ، احد کی جنگ ہو رہی تھی، آج بھی جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر منور ہے۔ میں نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے جنگ احد کے میدان کو دیکھا ہے، جو بھی جاتا ہے مدینہ کے جواب احد کے میدان کو دیکھ کر کے آتا ہے۔ احد وہ پہاڑی ہے کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلہ جب آیا تھا تو اپنے ٹھوکر کو مار کر کے اور اس زلزلے کو ختم کیا تھا۔ احد کی وہ پہاڑی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کو احد سے بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول احد سے محبت کیا کرتے تھے، احد کی پہاڑی اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتی تھی۔ جب جنگ احد ہوئی اور کفار مکہ اللہ کبیرہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گئے اور کہا یا رسول اللہ ہر دفعہ ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو لیے مسلمانوں کا کلیجہ تھام کر کے بیٹھنا۔ اے میری ماں اور بہنوں، تم اس واقعہ کو سننے کے بعد اپنے تختے دل پر نقش کر کے لے جاؤ، رات کی تنہائی میں اپنے بستروں پر جا کر کے سوچو آج ہمارا اعمال کیا ہے۔ اور بری گانے ہم سن رہے ہیں، فلمی اسٹوری ہم دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی گالیاں ہماری زبان سے ہے، طرح طرح کے جھوٹ اور غیبت ہماری زبان پہ ہے، لیکن وہ صحابی رسول، وہ صحابیہ جو اللہ کے رسول کی صحابیہ تھی، ایک انصاری عورت تھی، جنگ احد کے موقع پر ایک اعلان ہو گیا، ایک خبر پھیل گئی، وہ جھوٹی خبر تھی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک انصاریہ صحابیہ تھی، ایک انصاری صحابیہ تھی، اپنے دروازے سے نکل کر کے اور راستے میں آ کر کے اس راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے جہاں صحابہ کرام مذہب اسلام کے سپاہی مجاہدین اسلام واپس مدینے کو آ رہے تھے۔ اب سنو میری ماں اور بہنوں، اپنے جذبات میں اضافہ کرو، رسول اللہ کی محبت اپنے سینے میں بٹھاؤ۔ وہ عورت کہتی ہے اے صحابی رسول یہ بتاؤ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ رسول اللہ کے حالات کیسے ہیں، رسول اللہ کا حال
حال کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لوگ جواب دیتے گئے۔ جب سوال کیا تو ایک شخص نے کہا اے عورت تیرا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اب دیکھو ایک تیر زخموں کا اس کے جگر پہ لگتا ہے، اس کے سینے میں پیوست ہوتا ہے، پھر بھی وہ آگے بڑھتی ہے۔ دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا یہ بتاؤ رسول اللہ کے حال کیسے ہے؟ تو وہ کہتا ہے اے خاتون تیری باپ کی شہادت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر بھی وہ عورت نہ اپنے شوہر کی شہادت پہ روتی ہے، نہ اپنے باپ کی شہادت پہ روتی ہے، بلکہ کہتی یہ بتاؤ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ رسول اللہ کے حال کیسے ہے؟ جب تیسرا صحابی آتا ہے اور آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے تو کہ میں رسول اللہ کیسے ہے؟ تو کسی نے کہا تیرے بیٹے کی شہادت ہو چکی ہے، 3 زخم سینے پہ لگ چکے ہیں، لیکن زبان سے پھر بھی نہ اپنے بیٹے کا ذکر کر رہی ہے، نہ اپنے باپ کا ذکر کر رہی ہے، نہ اپنے شوہر کا ذکر کر رہی ہے۔ پوچھ رہی ہے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہے؟ تو کسی نے کہا اے بیوی تیرے لڑکے کی شہادت ہو چکی، تیرا بیٹا بھی دنیا سے فوت ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خاندان کا خاندان اجڑ گیا، اس کی بستی اجڑ گئی، زندگی کا سہارا اجڑ گیا، لیکن وہ عورت کہتی ہے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہے؟ تو صحابہ میں کسی نے کہا اے خاتون بھلا اتنی زخم کھانے کے بعد بھی تو رسول اللہ کا رٹ لگا رہی ہے، تو رسول اللہ کے بارے میں پوچھ رہی ہے؟ تو وہ عورت جواب دیتی ہے نادان میں کچھ نہیں تھی، اگر آج کچھ مجھے عزت ملی ہے تو رسول اللہ کے در سے ملا ہے، ایمان ملا تو رسول اللہ کے در سے، عرفان ملا تو رسول اللہ کے در سے۔ ارے ایک شوہر نہیں، ایک بیٹا نہیں، اگر کروڑوں ہو تو میں رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کرتی کروں۔ نعرے رسالت حسنت اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور سنو صحابہ کرام نے عرض کیا اے بیوی تو کیا پوچھ رہی ہے؟ وہ کہتی رسول اللہ کیسے ہے؟ اب جو صحابہ نے کہا رسول اللہ کے حال تو ٹھیک ہے الحمدللہ وہ محفوظ ہے۔ اب وہ کہتی ہے تم اللہ کے رسول کے صحابی ہو، جھوٹ میں نہیں بول سکتے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، مجھے لے کر کے چلو کعبے کے بدرالطلاع کے پاس، مجھے لے چلو چہرے والدعا کے پاس، مجھے لے چلو مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں۔ جب وہ میرے آقا کے دربار میں جاتی ہے اور میرے آقا کی زیارت سے مشرف ہوتی ہے تو کہتی یا رسول اللہ میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، میں نے اس کا ذکر نہ کیا، یا رسول اللہ میرا باپ شہید ہو گیا، میں نے اس کا ذکر نہ کیا، میرا بیٹا چلا گیا، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا تو میرے سارے غم کافور ہو گئے ہیں، میرے سارے غم بھلا دیے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر محشر میں کوئی بخشش کروانے والی ذات ہے تو وہ آپ ہیں، اس لیے کہ یا رسول اللہ میرا ماننا یہ ہے لٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے میں مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جب یہ ایمان کا تقاضا ہوگا تب ہم اور آپ سچے پکے ایمان والے ہوں گے۔ یہ تھوڑی نہیں ہے گیروی شریف کا مرغا آیا کھا لیا اور بقرہ عید کا گوشت کھا لیا، ہم نے بارہویں میں کھچڑے پکائے، محرم میں کھچڑے پکا کے کھا لیے، امام حسین کا نام لے لیا، ہمارے لیے کافی ہوگا؟ نہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا کے ہر ایک رشتے دار سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے۔ محبت اور ایمان اسی کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، میں سناؤں گا تو رات ختم ہو سکتی ہے لیکن واقعات ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کتنی شان ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ سنو صحابہ کرام نے کیسی زندگی گزاری۔ حضرت خبیب کو دیکھو کہ آپ کو باندھ کر رسیوں سے جکڑ کر کفار مکہ نے لٹکایا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔